ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال فرمائیں گے، اللہ اللہ۔ وَإِذْ قال اللہ اور جب اللہ تعالی فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ کیا آپ نے، قلتا کہا تھا، للناس لوگوں سے، اَأَنْتَ قلت للناس کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی بناؤ مجھے، وَأُمِّيَ اور میری والدہ کو، الہینی معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود بناؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سبحانک آپ کی ذات اس سے پاک ہے، سبحانک آپ کی ذات اس سے پاک ہے، ما یکون نہیں حق تھا، نہیں تھا میرے لیے، ما یکون نہیں تھا، لی میرے لیے، ان کہ اقولا میں کہتا، ما وہ بات، لیس لی نہیں تھا مجھے، بحق جس کے کہنے کا حق، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق جو بات جس بات کا مجھے حق ہی نہیں وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، جس بات کا مجھے حق ہی نہیں وہ بات میں کیسے کہہ سکتا تھا، ما یکون لی میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، ان اقولا کہ میں کہتا، ما لیس لی بحق جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، ان اگر، کنتو قلتہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، ان کنت قلتہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقد تو یقیناً، علمتہ اے اللہ آپ جانتے ہوتے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی کہ مجھے یا میری والدہ کو یا ہم دونوں کو معبود بناؤ، ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتہ اے اللہ آپ اس کو جانتے ہوتے، تعلم آپ جانتے ہیں، ما جو، فی نفسی میرے دل میں ہے، جو میرے دل میں ہے آپ اسے جانتے ہیں، ولا اور نہیں، اعلم میں جانتا اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک جو آپ کے دل میں، اللہ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، بلکہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، میرے دل میں تو جو کچھ بھی تھا آپ جانتے تھے، اور آپ کے دل میں کیا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، میں کچھ بھی اس میں سے نہیں جانتا تھا، انکا آپ، انتا آپ ہی، انکا انتا آپ ہی، علام الغیوب غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے، آپ ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں،
پیچھے تمہید تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان پر اور ان کی والدہ پر ہونے والے انعامات کا اجمالی تذکرہ، اور پھر کچھ معجزات جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک بندے اور رسول تھے جن کو اللہ رب العزت نے مقام نبوت اور رسالت پر فائز فرمایا اور ان کو معجزات سے نوازا. ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں بہت غلط نظریات اور عقیدے قائم کر لیے. تو اللہ تعالی قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور دنیا میں اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کتنا غلط ہے. لوگ ان کو معبود بنا رہے ہیں، لوگ ان کو خدائی کے مرتبے پر فائز کر رہے ہیں، لوگ ان کو خدا بنا رہے ہیں. ہم نے پیچھے کئی دفعہ قرآن کریم میں پڑھا، یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، انما اللہ الہ واحد. یہ بھی نہ کہو لا تقولوا ثلاثہ کہ خدا تین ہیں، نہیں، انما اللہ الہ واحد، وہ ایک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہا کفر کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک قرار دیا، انہوں نے بھی کفر کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا آگے سے یہ جواب ہوگا. یہ گفتگو چل رہی ہے ابھی تک کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں بالکل اس سے بری ہوں. میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گواہ بنایا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ماں نہیں، قلت میں نے کہا تھا، لہم ان سے، ما قلت لہم میں نے نہیں کہا تھا ان سے، الا مگر، ماں وہ بات، امرتنی بھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. یہ لفظی ترجمہ ہے. سلیس ترجمہ کرتے ہیں ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان سے صرف وہی بات کہی تھی اللہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے ان سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ کیا؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اے اللہ میں تو آپ کے حکم کا پابند تھا، میں آپ کے حکم کا پابند تھا، اور میں لوگوں تک صرف اسی بات کے پہنچانے کا پابند تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. اور وہ کیا؟ ان اعبدوا، کہ اے لوگو تم سب عبادت کرو اللہ کی. ربی وہ میرا بھی رب ہے، وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے. وہ میرا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. یعنی معبود ہونے میں اللہ ہمارا معبود ہے، اس میں میں اور تم ہم سب برابر ہیں. میرا بھی وہی معبود، تمہارا بھی وہی معبود. اسی اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ اور میں رہا، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، ماں جب تک، دمتو میں موجود رہا، فیہم ان میں، جب تک میں ان میں موجود رہا اللہ میں اس بات پر گواہ رہا. فلما پھر جب، توفیتنی آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنتا تو تھے پھر، انتا آپ ہی، الرقیب علیہم ان پر نگہبان. اے اللہ پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے. مجھے جب آپ نے اٹھا لیا پھر مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے رہے. وَأَنْتَ اور آپ، عَلَى پر، کلی ہر، شیئن چیز، شہید واقف، اور آپ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، آپ تو ہر چیز سے آگاہ ہے. ان اگر،
تعذبہم، اے اللہ آپ ان کو سزا دیں. ان تعذبہم، اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنہم، تو بے شک وہ، عبادک، آپ کے بندے ہیں. اگر آپ ان کو سزا دیں، آپ ان کے بندے، تو وہ آپ کے بندے ہیں، مطلب آپ کو پورا حق ہے، آپ کا اللہ پورا اختیار ہے کہ وہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں. وَإِن، اور اگر، تغفر، آپ بخش دیں، لہم، ان کو، فإنک، تو بے شک آپ، انت، آپ ہی، العزیز، اس بات پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، الحکیم، حکمت والے. آپ ان کو سزا دیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا اگر آپ ان کے لیے سزا کا فیصلہ کر لیں تو میں بچا نہیں سکتا ان کو، میں ان کو نہیں بچا سکتا. اور اگر آپ ان کی بخشش کا فیصلہ کر لیں تو میں آپ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا. عذاب دینا چاہیں تو بھی اے اللہ وہ آپ کا فیصلہ ہے، بخشنا چاہیں وہ بھی اللہ. آپ کتنی واضح باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی. پھر بھی اگر انسانیت گمراہ ہے تو بہت بڑی بدقسمتی، اور شاید اس بدقسمتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قرآن سے دور ہے، کہ جو ٹھوس اور حقیقی باتیں کرنے والی کتاب ہے اس سے دور ہے. یہ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں ان کی ختم ہو جائیں. جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ، مسلمان گئے نا ہجرت کر کے حبشہ، پہلی جو ہجرت تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی. وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے مسلمانوں کو جگہ دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آئیں. پیچھے پیچھے کفار چلے گئے، او جناب یہ ہمارے غلام تھے، بھاگ بھوگ کے آگے، ہم ان کو واپس لینے آئے. مسلمانوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شامل تھے ان میں. تو بادشاہ نے بلایا بھائی آؤ ادھر، اگر آپ غلام ہیں تو ٹھیک ہے میں حوالے کر دوں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا ہم قطعاً غلام نہیں ہیں ان کے، یہ ہمارے آقا نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اور وہ نبی ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد نا جب مشرکین نے دیکھا کہ بات بن نہیں رہی تو انہوں نے ایک نفسیاتی جذباتی وار کیا، اور وہ وار یہ کیا کہ جناب یہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں. اچھا ہمارے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اس نے پوچھا حضرت جعفر سے، ہاں جی آپ کا کیا تصور اور نظریہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ نجاشی عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایسی ٹھوس حقیقت ہے، یہ سامنے آئے تو لوگ تسلیم کرتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کوئی تقریریں نہیں کی، انہوں نے سورہ مریم کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے، بس قرآن پڑھا. جب وہ ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے نا تو نجاشی وہ اپنے جو کرسی یا تخت تھا اس سے اترا نیچے اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی نہ اس سے کم تھے نہ اس سے زیادہ تھے. یعنی ایسی ٹھوس حقیقت. وہ بہرحال حقیقت جاننے والا تھا، بڑی حد تک وہ ہدایت سے واقف تھا، اس لیے اس نے کہا بالکل جو قرآن نے کہا 100% سچ اور برحق ہے. تو یہ جو باتیں قرآن کریم کہہ رہا ہے، اگر یہ پیغامات اسی طرح ان تک پہنچیں اور اللہ کا قرآن ان تک پہنچے جو صحیح اصل چیز ہے، تو یقیناً اس سے بہت فرق پڑے گا. اور ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیا کفر کا، اور خاص طور پر عیسائی مذہب کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس طرف مائل ہو رہا ہے، وہ مطالعے کی طرف آ رہا ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی چیز کل کو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کے لیے ایک ہدایت کا سبب بن جائے بہت بڑا.
تو ان تعذبہم، اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، فإنہم عبادک، آپ کے بندے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے، وإن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا، یہ یوم، وہ دن ہے، آج کا دن یہ وہ دن ہے، ینفع، جو فائدہ دے گا، نفع دے گا، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی کا، آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اب یہاں جو صدق ہے، صداقت ہے، یہ کائنات کی اس اٹل حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو اس سچائی پر ہے، جو اس سچائی پر ہے۔ تو آج کا دن ان سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا۔ یہاں یقیناً وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم رہے، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کیا، یہ سچے لوگ تھے، یہ سچائی پر تھے۔ آج ان کی سچائی ان کو نفع اور فائدہ دے گی۔ لہم، ان کے لیے، جنات، ایسی جنتیں ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ، راضی ہو گئے اللہ، عنہم، ان سے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما فیہن، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ بھی سب اللہ ہی کا ہے۔ وہو، اور وہی ہیں، یعنی اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ ہی ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ بس یہاں تک۔ پھر